جب بھی کوئی مسلمان قرآن اور اللہ کی سنت کو چھوڑ دے تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ساری زندگی گمراہی اور شرک کے اندر مبتلا رہے گا، اسے کبھی بھی ہدایت نہیں ملنی۔ اور یہ وعدہ اللہ کے رسول نے اپنی وفات سے پہلے امت کو کیا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، اللہ کی کتاب کو میرے بعد مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو بھی شخص اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو بھی اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا۔ اہل سنت فرقہ کے نام پر جتنا شرک، گمراہی اور بدعات الیاس قادری صاحب نے پھیلائی ہیں، شاید ہی کسی اور بڑی مذہبی شخصیت نے یہ کام کیا ہو۔ حد تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ ان سے محبت اور عقیدت کے اندر ان کے مرید ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے نئے غوث اعظم تیار ہو رہے ہیں یا پھر ان کو رسول۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ آج کے ریئیکشن میں الیاس قادری کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان کی جائیں گی، بتائی جائیں گی۔ الیاس قادری کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جتنے پاکستانی مسلم جانتے ہیں، لیکن انہوں نے شرک کرنے کی انتہا کر دی ہے۔ شاید وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو، شاید یقیناً اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ شاید وہ اپنے آپ کو رسول پاک ڈکلیئر کر دے، حضرت وسلم کے بعد آخر نبی۔ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جھوٹے نبی بہت سارے آئیں گے، لیکن اس بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ گیس کر رہے ہیں کہ شاید وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، ان کے لوگ بہت ساری اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جو اسلام میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹلی طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، ان کے اپنے ویڈیو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوگی، لیکن آپ کی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ریئیکشن کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ریئیکشن کی طرف۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے عید میلاد النبی کی جو بدعت شروع کی گئی، اس کے نام پر بازاروں گلیوں کے اندر ہر سال جو تماشا لگایا جاتا ہے، گستاخی کی جاتی ہے، وہ تو ایک طرف یہ بدعت کا پودا ایک پورا درخت بن چکا ہے۔ جہاں پر پہلے یہ لوگ عید میلاد النبی، 12 ربیع الاول یا پھر رسول اللہ کی آمد کے نارے لگایا کرتے تھے، اب الیاس قادری صاحب کے لیے سیم وہی نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ان کی پیدائش کے لیے سیم وہی نعرے لگائے جا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لگائے جاتے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ۔ کیا چیز ہے؟ لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات سے چلتا ہے، اربوں روپیہ اس پر ہر مہینے خرچ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد دین اسلام کی تبلیغ تھا، لیکن یہاں پر صبح سے لے کر شام تک آپ کو الیاس قادری صاحب کے موضوعات، ان کی تعریفوں اور بدعات اور پرانے بزرگوں کے فرضی قصے کہانیوں کے علاوہ شاید ہی کوئی کام کی چیز سننے کو ملے جس کا دین اسلام اور لوگوں کی زندگیاں بدلنے سے کوئی تعلق ہو۔ توبہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب اس سب کو سن کر نہ کسی کو روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں کہ میری تعریفوں کے اندر زمین و آسمان ایک مت کرو۔ میں کوئی ولی نہیں ہوں بلکہ عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ بے شک مولا علی ایک سچے ولی اللہ تھے۔ کون شخص اللہ کا ولی ہے اور کون عام مسلمان، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص دین کی ایسی خدمات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیاس قادری بھی تو دین اسلام کی خدمت ہی کر رہے ہیں اور اسے دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ وہ دراصل اپنے بریلوی فرقہ، قادری فرقہ اور اہل سنت فرقہ کو پھیلا رہے ہیں، نہ کہ دین اسلام کو۔ اور فرقہ واریت دین اسلام کے اندر حرام ہے، اور اس پیری مریدی کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کو مرید کیا یا پھر خلفائے راشدین نے ان کو کبھی مرید کیا؟ یہ کون سی دین اسلام کی خدمات ہیں جس کے اندر شرک کو، غیر اللہ سے مدد کو یہ کہہ کر جائز کر دیا گیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی تو امی سے روٹی مانگتا ہے، تو اس سے بھی مدد مانگتا ہے، تو کیا دنیا کے اندر یہ مدد مانگنا بھی شرک ہے؟ کیونکہ اس لحاظ سے تو وہ بھی غیر اللہ ہیں۔ تو یہی مدد ہم اپنے مر چکے بزرگوں سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ماں سے مدد مانگو، اسکوٹر چوری ہویا تو پولیس والے سے مدد مانگو، غوث پاک سے مدد مانگو، ولی سے مدد مانگو، تو ایمان ہی چلا گیا۔ پہلی بات کہ جو بزرگ مر چکے ہیں ان کی گارنٹی کس نے دی ہے کہ وہ واقعی اللہ کے ولی تھے؟ اور دوسری بات کہ وہ مر چکے ہیں لیکن آپ کی ماں ابھی زندہ ہے۔ اگر وہ شخص واقعی ولی ہو اور زندہ بھی ہو تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔
قیامت کے دن یہی بزرگ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے۔ تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں میرا معلوم ہوتا ہے غار اور نہ کون کا زمین یار، میں۔ اب کیا کریں، یہ وہ بدعا پاک دینا ہے بھی بہت گناہ ہے۔ اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اور یہ یہ تو کماکل لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جن کے مرید ہیں وہ بہت ہمارا چکن ہاتھ بن پکڑ گیا۔ کر ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ میرا ایک اعتقاد ہے کہ وہ گھبراہٹ والی گھڑی جب یہ سگیا تار پل سے رات میں کھڑا ہوگا تو قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے رسول یار یہ پاک دیکھو یہ کی کیا بارگاہ کیا میں ہوا میرے پیر حاضر دھوئیں ہو کر عرض اور کریں گے، یا رسول اللہ موم میرے بنتی اس وغیرہ۔ غلام کو بھی سلامتی سے پوچھنا۔ پہلے وہ بزرگ تو ثابت کریں کہ وہ جنتی ہیں، جتنے کانفیڈنس سے یہ کہتے ہیں کہ آئیے اللہ تعالیٰ سے جنتی ہونے کی سند یا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سوا کسی اور پیغمبر کی بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکے، تو یہ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ الیاس قادری صاحب کی کیا جرت ہے کہ وہ پل صراط پر کھڑے ہوں جہاں پر صرف اللہ کے رسول دوسری طرف موجود ہوں گے اور امت کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھیں گے؟ اور اسلام کی دیکھو کون سی یار یہ خدمت ہے کیا کہ کیا پیٹرول ہوا میں اسلام برکت کا کے لیے سورہ کوثر پڑھ کر ٹینکی پر بگاڑ دم کے کرے؟ اسلام کو مقابل کرنے کے لیے۔ سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر پیٹرول کی ٹنکی پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹرول میں برکت ہوگی۔ داڑھ میں درد ہو تو 4 کمائیں 32 کھائیں کا وظیفہ کریں۔ جیسے داڑھ کا درد ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ایک ریئیکشن، باقی کمپلینٹ بھی نیچے میں نے ڈال دی ہے۔ کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے، ہمارا بھی، ہم آپ کے لیے چھوٹے سے کلپ لے کے آئے کہ باقی جو انفارمیشن نیچے لنک میں ڈال دیں تاکہ آپ کمپلیٹلی طور پہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو دیکھ سکیں۔ دیکھو یہ حال ہے ان کے، اس طرح کی چیزیں شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا کیا لوگ کرنے چاہ رہے ہیں۔ پہلے اسلام کے نام پہ اسلام گارڈ کے لاسٹ آہستہ 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 کن چیزوں کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ اسلام میں آپ کہیں بھی جتنی بھی اسلامک بکس ہیں، کسی بھی کہیں کی بکس اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا جو ہمارے قرآن پاک ایک اپنی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی بطور تحفہ، ان میں بھی اسی طرح کی چیزیں ڈسکس نہیں ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے آپ کا ڈسکشن ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، کومنٹ میں آپ ضرور اس کے حوالے سے بتانا۔ لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا۔ تو تب تک کے لیے زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھے گا۔ پاکستان۔